علی بھائی، سب سے پہلے تو جو ریسنٹلی جو واقعہ پیش آیا، افسوسناک واقعہ نیوزی لینڈ کے اندر دہشت گردی کا حملہ جس میں مسلمان شہید ہو گئے 15 مارچ 2019 کو، ہاں جی، تو اس حوالے سے کچھ بیان فرما دیں اور ان کی دعائیں مغفرت بھی ان کے لیے۔ انشاءاللہ جی ضرور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت المناک ایک واقعہ ہے۔ جس طرح یعنی 9/11 کا ایک واقعہ ہوا تھا 2001 میں، اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے یہ 15/3 کا واقعہ یعنی 15 مارچ 2019 کا واقعہ انتہائی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم وہی دعا کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کے لیے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقصان کے ذریعے، اور دیکھیں گے کون صبر کرنے والے ہیں۔ اور پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یعنی یہ جو تکلیف آئی ہے یہ بھی الٹیمیٹلی ختم ہو ہی جائے گی۔ یعنی جب انسان کے موت کا وقت آنا ہے تو ساری تکلیف ختم ہو جانی ہے، ہمیشہ کی کامیابیاں اہل ایمان کے لیے شروع ہو جانی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ طرف آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود ہے، اور اصل میں کامیاب لوگ یہ ہیں الحمدللہ۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، بڑی رکت انگیز حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی یعنی زوجہ ہیں، اور وہ زوجہ ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں واقعہ کربلا کے بھی بعد۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میرا جو پہلا خاوند تھا نا ابو سلمہ، وہ بڑا نیک تھا، اور سب سے پہلے مدینہ شریف ہجرت کر کے وہ آئے تھے، یعنی سابقون الاولون میں سے تھے۔ تو جب وہ فوت ہوئے تو مجھے وہ دعا یاد آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے، کہ جو شخص مصیبت اور پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے بہتر اجر عطا فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے، یعنی جو تو نے مجھ سے نعمت چھینی ہے نا اس سے بہتر مجھے نعمت عطا فرما دے۔ تو کہتے ہیں میں یہ دعا پڑھتی رہی، اور پھر میں دل میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ سے نیک خاوند مجھے کیسے مل سکتا ہے، سب سے پہلے ہجرت کرنے والا، سابقون الاولون میں سے۔ تو کہتے ہیں جب میری عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوا دیا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر خاوند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں عطا فرما دیا۔ تو یہ دعا یاد کرنی چاہیے مصیبت اور پریشانی میں، ہر وقت گھر میں چھوٹا موٹا بھی کوئی صدمے کی خبر ملے تو یہ فوراً دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جہاں تک دعائے مغفرت کا تعلق ہے تو وہ حدیث جو جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ کے اندر بھی وہ دعا کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ نقل ہوئی ہے۔ ہم وہی دعا اپنے بھائیوں کے لیے کرتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ میرے بھائیوں، میں ان کے رشتہ داروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یقیناً وہ شہداء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں شہداء کے بارے میں بشارتیں عطا فرمائی ہیں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہا کرو مردہ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیا۔ پھر سورہ آل عمران کے اندر آیا کہ وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن اس زندگی کو ہم ظاہر امیجن نہیں کر سکتے۔
تو ایک یعنی مسلمان کے لیے شہادت کی تمنا والا معاملہ تو ہوتا ہے، چلیں وہ ایک یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا، اس چیز کو تصور میں لا کے آپ کے لیے اس صدمے کو سہنا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی ظاہر ہے کہ دنیا میں جب بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے دوسرا مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ مومنین جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق صحیح مسلم کے اندر ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اگر کسی کی آنکھ میں درد ہوتا ہے نا تو درد تو صرف آنکھ میں ہوتا ہے لیکن پورا جسم رات کاٹ کے گزارتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے مومنین جو ہے ایک جسم واحد کی مانند ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر جس طریقے سے مسلمانوں کا رسپانس آیا ہے، یعنی اس چیز سے قطع نظر کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ مسجد اہل حدیث کی تھی، دیوبند کی تھی، بریلوی کی تھی، شیعہ کی تھی، حالانکہ وہ مسجدیں وہاں ایسی مسجدیں ہیں جہاں پہ سارے لوگ نماز اکٹھے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی کے دماغ میں اس طرح کا کوئی شیطانی وسوسہ یا خناس نہیں آیا کہ جی وہاں جو ہمارے مسلک کے دفن تھے وہ شہید ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ سب نے سب کے لیے یعنی دکھ اور درد کا اظہار کیا، اور یہ ایک مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ایسی صورتحال میں اب ہمیں اس مسئلے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ ایک تو وہ چند یعنی پرورٹڈ قسم کے مذہبی نیچر کے لوگ ہیں جو اس وقت یعنی میڈیا میں آ کے نا مسلمانوں کو بھی اکسا رہے ہیں اور ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ بھی کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی کسی گرجے کے اوپر جا کے پرفارم کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ ہمیں اس نیریٹو کے لیے کاؤنٹر نیریٹو، جوابی بیانیہ تیار کرنا ہے اور امت کو ایک گائیڈ لائن دینی ہے، اور وہ میں ایک سلوگن کی شکل میں دوں گا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ کربلا شروع سے چلتی آ رہی ہے، یہ بھی ایک کربلا تھی جو 15 مارچ 2019 کو ہوئی۔ اس کے بعد اسلام زندہ ہوا ہے۔ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمان ایک پیج کے اوپر آ گئے، وہ 50 کے قریب مسلمانوں کی قربانی، جس میں تقریباً 9 ابھی تک تو رپورٹ ہوئے ہیں کہ یعنی پاکستانی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، ان کے نیک اعمال کا انہیں اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، اور ان کے رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کو اس سے بہتر نعم البدل بھی عطا فرما دے، اور ان کو اس صدمے کو سہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ جو کربلا نیوزی لینڈ میں برپا ہوئی ہے 15 مارچ 2019 کو، اس میں اب ہم نے ایک جوابی بیانیہ امت کے سامنے رکھنا ہے۔ کوئی جذباتی ڈاکٹرائن نہیں رکھنی ہے، ایک علمی ڈاکٹرائن رکھنی ہے، تاکہ جو مسلمان تقریباً 50,000 کے قریب مسلمان نیوزی لینڈ میں اس وقت رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی زندگی اجیرن نہ بن جائے جو امیگریشن کے ذریعے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد ایک ٹوئنس ٹاور کا اٹیک اور پورا ایک فراڈ کر کے انسائیڈ جاب کر کے مسلمانوں کو ملائن کیا، تو یہی کام اصل میں یہ بھی کرنے کی ایک سازش ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جس مسجد کے اوپر حملہ 2 مسجدوں پہ ہوا ہے، ان میں سے ایک جو مسجد النور ہے کرائسٹ چرچ، وہاں پہ ایک چرچ تھا۔ وہ چرچ ظاہر ہے کہ اب کرسچنز تو پریکٹیکلی ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ تو عبادت کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے بہت پہلے یہ بات کی تھی کہ مسلمان کولڈ وار ون کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی اور محاذ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کولڈ وار ون کر رہے ہیں کہ گرجے مسجدوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں بغیر تلوار کے، بغیر اسلحے کے۔ یہ ان لوگوں کے منہ پہ بھی تماچا جو کہتے ہیں جی تلوار کے زور پہ اسلام کو پھیلایا انہوں نے، اب کون سی تلوار ہے ہمارے ہاتھوں میں؟ تو وہ گرجے جو ہیں پادری مسلمانوں کے ہاتھ بیچ کے جا رہے ہیں، اور میں ایسے پادریوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں کو کم از کم اتنی گاڈ کانشیسنس ان کے اندر بھی ہے کہ چلیں ہمارے ماننے والے تو خدا کی عبادت کے لیے یہاں پہ نہیں آتے، تو مسلمانوں کو ہم دے دیں۔ وہ چاہتے تو نہ بیچتے، کسی اور یعنی شراب خانے کے لیے بیچ دیتے، تو یہ کم از کم اتنا درد تو ان کے اندر بھی موجود ہے، یہ یعنی اپریشیٹیبل چیز ہے۔ تو یہ کولڈ وار مسلمان ون کر رہے ہیں، تو اب اس میں بڑی جان پھٹک کے ہمیں معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ گیم الٹی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو جائے۔ خصوصاً وہ جو مذہبی قسم کی ایک پرورٹڈ نیچر ہے اور بڑی عجیب قسم کی وہ جذباتی ڈاکٹرائن میڈیا میں آ کے لوگ جو ہیں وہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہے کہ کل کو کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا مسئلہ اٹھا تو کوئی چڑھ دوڑے گا مسلمانوں کی طرف سے بھی، جذباتی قسم کا بندہ جا کے کسی گرجے پہ حملہ کر دے گا، تو اس کا الٹیمیٹلی نقصان مسلمانوں کو ہی ہونا ہے۔ تو ہمیں یعنی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اس کا فائدہ
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسلام کو ہونا ہے یا نقصان ہونا ہے. یہ اس وقت یعنی مبلغین کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ جس نے حملہ کیا ہے وہ ایک آسٹریلیا کا رہنے والا ایک بڑا خبتی قسم کا ایک عیسائی مذہبی دہشت گرد ہے. اس کی وجہ سے ہم پوری عیسائیت کو ملائن نہیں کر سکتے. اس انڈیویجول کا ایکٹ ہے یا ان چند لوگوں کا جس سے وہ متاثر تھا, اور اس نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی. کچھ یعنی اس کا وہ مذہبی بیک گراؤنڈ بھی اس حوالے سے ہے, اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے. کچھ نسلی تعصب بھی ہے کہ جی یہ باہر سے سب کانٹیننٹ کے لوگ آ کے یہاں پہ بڑی کی پوسٹوں پہ آ گئے ہیں اور گورے جو ہیں پیچھے رہ رہے ہیں. حالانکہ یہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ ورک پرمٹ کے اوپر وہاں گئے ہوئے ہیں, اپنی ایبلٹیز اور سکلز کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ ان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی رشوت دے کے اوپر چلے گئے. تو انہوں نے یعنی اس لحاظ سے یورپ اور امریکہ کا معاشرہ کتنا زبردست ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی شخص محنتی ہے تو میرٹ کے اوپر بھی آ سکتا ہے. وہ اس چیز کا تعصب نہیں کرتے, سوائے چند ایک لوگوں کے جو لوگ کرتے ہیں. باقی اس کی وہ جو آپ نے یعنی لائیو اس نے سٹریمنگ کی اس ویڈیو کی فیس بک کے اوپر, وہ تو یہ یقین کریں دیکھی نہیں جاتی جس طرح کے یہ یعنی وہ معاملات ہوئے. تو اس نے اس گن کے اوپر بھی جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو مطلب اس نے وہ ان تمام جنگوں کا ذکر کیا, خصوصاً جو ویانا کی وار ہوئی تھی آٹومان امپائر سلطنت عثمانیہ کی اور کرسچنز کے درمیان 1683 عیسوی کے اندر. آج چل رہا ہے 2019. تو اس کا بھی اس نے لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جتنی صلیبی جنگیں جن میں یعنی کرسچنز کا پلڑا بھاری رہا اس کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے اس میں. اس کے علاوہ اس نے یعنی ٹرمپ کا ذکر کیا ہے جو اس وقت امریکن پریزیڈنٹ ہیں, اور جتنے یعنی جو ایک فنیٹک قسم کے اینٹی مسلم قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے نام اس پہ لکھے ہوئے ہیں. یعنی پوری وہ آپ کو نیٹ کے اوپر گوگل میں بھی آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی پوری ڈیٹیل. ہم بھی اس میں وہ JPG اٹیچ کر دیں گے, میرے پاس بھی ایک بندے نے ای میل میں بھیجا تو کافی ڈیٹیلز ہیں. لیکن اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یعنی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یعنی مسلمانوں کو اس نے ایک نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اب جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے, اب اس سے مزید نقصان نہ ہو. اور اس حوالے سے یعنی میں پرسنلی جو ہے نا وہ نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہے نا ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ بہترین ایٹیچیوڈ ہے. انہوں نے یعنی اوپنلی آ کے ایک تو پریس کانفرنس خود کی ہے, اس کے بعد انہوں نے اسے دہشت گردی ڈکلیئر کی ہے. آج تک مسلمانوں پہ جتنے حملے ہوتے تھے یہ تو ایک ذرا ڈومیننٹ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں مسلمانوں کے اوپر آئے دن چھوٹے موٹے حملے ہوتے رہتے ہیں, لیکن اس کو وہ کہتے ہیں یہ خبتی تھا, پاگل تھا. اور اگر کوئی مسلمان اس طرح کا کر لے تو اس کو کہتے ہیں یہ مذہبی دہشت گردی ہے. تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر نے اسے دہشت گردی ڈکلیئر کیا ہے, اور انہوں نے اپنی غلطی مانا ہے کہ ہم نے تو اس کو واچ لسٹ پہ بھی نہیں رکھا ہوا تھا. دوسری طرف مسلمان جو ہیں ان کو واچ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے, اور ایسا بندہ جو اوپنلی جس کے بارے میں اس طرح کا مواد موجود ہے واچ لسٹ پہ بھی نہیں تھا, انہوں نے اپنی غلطی مانی ہے. اور پھر جو آسٹریلوی پرائم منسٹر ہے انہوں نے بھی غلطی مانی ہے کہ جی یہ ہمارا ہی باشندہ ہے اور اس نے غلط حرکت کی ہے. یعنی اتنا انہوں نے. اور پھر مجھے تو کل رات کو جب میں نے وہ خبریں سنی جیو کے اوپر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا 9 والی, تو اس میں یعنی ٹرمپ نے ان سے پوچھا ہے کہ جی آپ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اس پرائم منسٹر نے کہا سر یہ تو کسی مسلمان حکمران کی جرت نہیں کہ وہ ٹرمپ کو ڈائریکٹ یہ کہہ دے. تو اس نے کہا کہ آپ نے اگر ہمارے ساتھ کوئی یعنی اس اعتبار سے ہمدردی کرنی ہے نا تو جتنے مسلمان دنیا میں آباد ہیں نا ان کے ساتھ محبت اور ہمدردی والا معاملہ کریں. کتنی بڑی پھکی دی ہے اس نے. میں کہتا ہوں جی یہ بڑی یعنی دلیری کو سلام ہے. دوسری طرف مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یعنی صرف 2 بندے ایسے ہیں جنہوں نے تھوڑی سی جرت دکھائی ہے. ایک ہمارے پرائم منسٹر نے, ان کی ٹویٹ آئی کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ آئی کہ یہ یعنی جو یورپ اور امریکہ کے اندر ایک اسلاموفوبیا لوگوں کو ہو گیا کہ کہیں یہ سب لوگ آہستہ آہستہ کولڈ وار ون کر کے مسلمانوں کے پاس ہی حکومت نہ آ جائے. جب اتنی تیزی سے اسلام وہاں پھیل رہا ہے تو مسلمانوں کی آبادی بھی زیادہ ہے, ان کا برتھ ریٹ تو نیگیٹو میں ہے, ہمارا تو اوور پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے, پلس ان میں سے بھی کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کر کے یہ ایک بڑی ایک دلیرانہ قسم کی ٹویٹ انہوں نے کی ہے. اور یا پھر ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردگان, انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا. وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں تو بہت آگے تک گئے ہیں, ان کے اخبارات بھی اور ان کی صحیح جرت. اور واقعی وہ اس وقت مسلمانوں کا اگر کوئی امام ہے نا اور لیڈرشپ پہ اگر کوئی ملک ہے تو اس وقت ٹرکی ہے, دیکھا جائے اپنی لیڈرشپ کے اعتبار سے, اور وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے ہیں.
باقی OIC نے بھی کوئی ایسا کوئی اتنا مضبوط قسم کا بیان نہیں دیا. اور سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے سعودیہ کے اوپر، جس کی طرف ہم منہ کر کے 5 دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی تمام مذہب کا احترام ہونا چاہیے. بیان دے رہے جے. اس کے اگینسٹ اگر کوئی گوروں کے ساتھ معاملہ ہو گیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ کنڈیم کرتے، اس لیے کہ ان کی خود ٹسل چل رہی ہے دہشت گرد جہادی تنظیموں کے ساتھ، تو وہاں وہ کھڑے ہو جاتے گوروں کے ساتھ. جہاں پہ گورے دہشت گردی کر رہے ہیں وہاں پہ ان کا آپ بیان دیکھ رہے ہیں. اور اس پر تر رہا یہ کہ یہ جو پوری دنیا کو انہوں نے کہانی کرائی ہے جی ہم نے 41 ملکوں کا ایک الائنس بنایا ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف. وہ کتنے جو الائنس سرکار کدھر گیا وہ الائنس؟ اب یہ موقع تھا نا کہ وہ اس الائنس کی طرف سے ایک بیانیہ آتا، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے دہشت گردی کے خلاف کیا ہے. یہ وہ دہشت گردی ہے جو آپ کے آقاؤں نے بھی مان لی ہے دہشت گردی، یعنی گوروں نے. مسلمان تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں دہشت گردی ہوئی ہمارے ساتھ، آپ کے آقا یعنی گورے وہ بھی مان رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے. اب آپ کو کیا تکلیف ہے بیان دینے میں؟ چلیں اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی خاطر نہیں، اپنے آقاؤں کی خوشنودی کی خاطر ہی کوئی ایک بیانیہ جاری کر دے. نہیں کر رہے. ایران کا بھی بیان ڈھیلا سا آیا ہے، اتنا زبردست نہیں آیا جتنا آنا چاہیے تھا. تو اس طریقے سے تو کام نہیں چلے گا. کم از کم بیان کی حد تک تو آپ انہی معاملات کو لے کے چلیں. صحیح مسلم میں حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے تو ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا کم از کم دل میں تو اس کو برا جانے. لیکن ساتھ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہوگا ایمان کا. ایک طرف ہم ایمان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہوں، یعنی سعودی عرب اور ایران، یعنی دنیا میں یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہم ہیں، ٹھیک ہے، اپنے اپنے زوم میں. اور دوسری طرف ہم ذالک اضعف الایمان کے اوپر کھڑے ہوں، یعنی اپنی زبان سے بھی ہم برائی کو برا کہنے کے لیے تیار نہ ہو. تو یہ کتنا یعنی شرم کا مقام ہے. تو یعنی مجھے بڑا یعنی مسلمانوں کے یعنی رسپانس سے دکھ ہوا ہے. اس کے اگینسٹ غیر مسلم حکمرانوں کا رسپانس اور غیر مسلم کمیونٹی کا رسپانس، چاہے وہ جیوز ہوں کرسچنز ہوں، وہ زیادہ بہتر تھا. آپ کو پتا ہے جیوز نے بھی اپنی ساری عبادت گاہیں پروٹیسٹ کے طور پر بند کی ہوئی ہیں. اور آج میں خبریں صبح دیکھ رہا تھا کرسچنز نے اپنے کلیساؤں کے اندر مرنے والوں کے لیے دعا کی ہے. سر پھر اتنا جگرا ہونا چاہیے نا، بڑی بات ہے. اور یہاں پہ مسلمان کیا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ہمارا میڈیا میں نے دیکھا ہے، جتنا میں نے آبزرو کیا کہ میڈیا ماشاءاللہ پاکستان کا صحیح رول ایک ادا کر رہا ہے، اور وہ واقعی پاکستان کی عوام کی آواز بنا ہوا ہے. کیونکہ ہیڈ لائنز کے آپ سمجھ لیں 15-20 منٹ ہی سٹارٹ کے سارے انہی کے اوپر چل رہے ہیں 2-3 دن سے جو میں دیکھ رہا ہوں. اس لحاظ سے میڈیا جو ہے وہ عوام کی امنگوں پہ پورا اتر رہا ہے. اس حوالے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز جس کو یعنی دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اب مسلمانوں کے پاس اس وقت دعوت کا ایک موقع ہے، کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت مسلمانوں کے اوپر ہیں. تو اس وقت ہمیں یعنی ایک دائی کی حیثیت سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اسلام کی ایک پازیٹیو پکچر جو واقعی پازیٹیو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور میڈیا کے اندر خصوصاً سوشل میڈیا جو سب سے سٹرونگ میڈیا ہے اس میں مسلمانوں کا ٹرو ریلیجن لوگوں کے سامنے آئے. ایسا نہ ہو کہ یعنی ہم جذباتیت میں کوئی ایسی باتیں لکھیں جس کی وجہ سے اسلام کی ایک غلط پکچر لوگوں کے سامنے جائے. تو ابھی ایک دعوت کا موقع دیا ہے، اس کو پازیٹیولی اس دعوت کے موقع کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ جو کولڈ وار ہے وہ ون کر لیں. یہ آپ دیکھیں کہ یہ گوروں کے یعنی حوصلہ ہی ہے نا کہ انہوں نے امیگریشن دی ہوئی ہے، چاہے اپنے مطلب کے لیے دی ہے، لیکن ہمارے ان غریب ملکوں کی اکانومی ان ڈالرز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے جو وہاں سے ریمیٹنس کی شکل میں وہاں ہمارے بھائی محنت کر کے کما کے یہاں پہ بھیج رہے ہوتے ہیں سب کانٹیننٹ کے اندر یا باقی ملکوں کے اندر. تو اگرچہ انٹرنلی ان کی پالیسی میں تھوڑا بہت تعصب پایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس کے اوپر تان کرنے کی بجائے میں وہ اکثر پنجابی میں کہنا ایک غریب تو بدتمیز، غریب آدمی کو تو بدتمیزی کا حق نہیں ہے. ایک ہم دنیا میں ویسے ہی پسا ہوا ایک طبقہ ہے، اس کے باوجود اگر ہمیں کینیڈا میں یا امریکہ میں یا یورپ کے کسی ملک میں، چاہے نیوزی لینڈ ہو، چاہے آسٹریلیا ہو، یا یورپ میں آپ آ جائیں جرمنی ہو، یہاں پہ اگر امیگریشن ملتی ہے تو یعنی یہ ان کی یعنی نیکی تو ہے مسلمانوں کے ساتھ، اور وہاں پہ ہمیں دعوت کے لیے مواقع بھی اویلیبل ہیں.
کئی معاملات میں تو ہمیں اپنے ان سو کالڈ مسلمان ملکوں میں دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ان ملکوں میں آسان ہو جاتا ہے. خصوصاً یہ جو مذہبی قسم کی دہشت گردی ہے جو انٹرنلی فرقوں کی، کم از کم ان یورپ اور امریکہ کے ملکوں کے اندر اس مصیبت سے تو جان چھوٹی ہوئی ہے نا. جو ہم یہاں پہ ایک اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، علماء کی وجہ سے، ہمارے جیسے جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں، اس قسم کی تکلیف سے ادھر کے لوگوں کو نہیں گزرنا پڑتا. یہ ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے. لہٰذا امیگریشن والی جو ایک نعمت ہے، اس سے یعنی ایک اس کو اپرچونٹی سمجھ کے دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور کوئی موقع اس حوالے سے نہیں دینا چاہیے کافروں کو کہ وہ اسلام کی بدنامی کا کوئی ذریعہ اس حوالے سے بنا لیں. اسی ٹاپک کے اوپر میں نے یعنی کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کاؤنٹر نیریٹو کے اعتبار سے. وہ گستاخانہ فلم اور کارٹونز کے اوپر میرے ایک ویڈیو ہے، گستاخانہ فلمز اور کارٹون کے اوپر جوابی بیانیاں، کاؤنٹر نیریٹو. میں آج وہ ساری باتیں کروں گا تو 1.5-2 گھنٹے اور لگ جائیں گے. وہ آپ ویڈیو ضرور دیکھیں. اس کے علاوہ میری ایک اور ویڈیو جو اس سے پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2017 کے اندر، روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو دی تھی، اور یہ والی ویڈیوز تو یعنی ملینز آف پیپل تک یہ ویڈیو پہنچی ہوئی ہے. اور وہ دیکھ لیں، اور اس میں جو میں نے گائیڈ لائنز اس حوالے سے امت کے سامنے رکھی ہیں کہ ایک یورپ یا امریکہ کے معاشرے کے اندر مسلمانوں کو کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا چاہیے اور اپنا پازیٹیو امیج رکھنا چاہیے تاکہ ہم یہ کولڈ وار ون کر جائیں. اس کے لیے کوئی ہمیں اسلحہ اٹھانے کی، کوئی ویپن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک اسلحہ اٹھا کے تو آپ نہتے انسانوں کے اوپر چڑھ دوڑیں. الٹا آپ اسلام کا نام ہی بدنام کریں گے اور آپ اپنے ذوم میں یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اور یاد رکھیں کہ جب بھی انسانیت کے اوپر حملہ ہو، چاہے کسی مسلمان پہ ہو، چاہے کسی ہندو پہ ہو، عیسائی پہ ہو، یہودی پہ ہو، ہمیں انسانیت کی قدر کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یہ اکثر مسلمان بڑے یعنی فخر کے ساتھ ہالو کاسٹ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، جی وہ 60 لاکھ یہودی مار دیے تھے ہٹلر نے، 6 ملین جیوز. یا چلیں بعض کہتے ہیں یہ غلو ہے، وہ 6 لاکھ تھے، چلیں 6 لاکھ بھی ہوں، تو یہ کوئی خوشی کا موقع ہے؟ وہ ہٹلر نے اس لیے تو نہیں مارے تھے کہ وہ اس کی کوئی ذاتی دشمنی تھی ان کے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھتا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مذہبی طبقہ ہے. اور آج اس معاشرے کے اندر اس طرح کی ہٹلر والی سوچ والے لوگ مسلمانوں کو یہودیوں کی جگہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہودی پریکٹسنگ تو تھے. تو وہ اللہ معافی دے جو کل 100 فیکٹریاں جو ہیں وہ یہودیوں کو ذبح کرنے کے لیے بنی تھی، کل مسلمانوں کے لیے بھی بن سکتی ہیں. لہٰذا اس طرح کی چیزوں کو فخریہ بیان نہیں کرنا چاہیے. ہم کنڈیم کرتے ہیں ہٹلر نے جو قتل عام یہودیوں کا کیا، یہ قتل ناحق ہے. اسلام تو یعنی کسی مسلمان کے قتل کی بات نہیں صرف کرتا، اسلام تو کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذالک، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ماتا ہے اس کے سبب کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے چیز طے کر دی تھی. اور ظاہر ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی کنٹینیوشن ہے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی جان کو قتل کیا سوائے اس کے کہ وہ قتل کے بدلے قتل کر رہا ہو، اور وہ بھی جوڈیشلی کرے گی، یعنی قاتل کو لا کے کٹہرے میں کھڑا کیا، اس کے بدلے قصاص میں اسے قتل کیا گیا. او فساد فی الارض، یا زمین میں کوئی فساد مچا رہا ہو، قتل ناحق کر رہا ہو، وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے. کسی نے مجاہد ملت خود نہیں بننا. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی، ایک جان چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری کی پوری انسانیت کی جان بچا لی. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ میں نے تقریباً 2 سال پہلے، آپ کو پتہ ہے بارسلونا کے اندر ایک مسلمان نے جو ہے وہ ٹورسٹ کے اوپر وین چڑھا دی تھی. تو میرے خیال میں تو کسی بھی مسلمان سپیکر نے اس کو کنڈیم اس طرح نہیں کیا. میں نے آ کے یعنی اس کو اوپنلی کنڈیم کیا تھا. وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ دیکھ لیں کہ جو بارسلونا اٹیک ہے وہ اینٹی اسلامک ایکٹیویٹی ہے. تو آپ کو انسانیت کے رشتے میں بات کرنی ہے
تب آپ کافروں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں. اگر آپ صرف مسلمانوں کے حق کی بات کریں گے تو سر پھر ان کے لیے تو اپنا خون امپورٹنٹ ہے, اور اسلام کے رشتے میں سب کا خون امپورٹنٹ ہے. کسی انسان کو آپ نہ حق قتل نہیں کر سکتے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 آپ نے سن لی کہ پوری انسانیت کا قتل ہے کسی کو نہ حق قتل کرنا. تو اس لیے یعنی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اور اب ایک موقع ہے ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کے والے سے کہ ہم یہ آیات جو میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 پڑھی ہے یہ آپ شیئر کروائیں, ٹھیک ہے, تاکہ پتہ چلے اسلام کی ٹرو پکچر کیا ہے. اس آیت کو شیئر کروائیں. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جو آپ یونیورسل بردرہڈ کے اوپر یہ آیات پیش کر سکتے ہیں, وہ ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر ہے 13. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس, اے لوگو, انسانیت. یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے, انا خلقناکم من ذکر و انثی, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے. یعنی سب کا باپ آدم علیہ السلام ہے اور سب کی ماں سیدہ حوا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ, اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں بانٹ دیا. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا, تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے. اس لیے نہیں کہ جو ہے کالا جو ہے وہ گورے سے افضل ہے یا گورا کالے سے افضل ہے, یا عربی جو ہے وہ اجمی سے افضل ہے اور اجمی عربی سے افضل ہے, بلکہ یہ پہچان کے لیے تھی قوم اور قبیلے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, بے شک تم میں اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو گاڈ کانشسنس رکھے گا, خدا سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. یہ آیت ہے, یہ آپ یونیورسل بردرہڈ کے اوپر آپ انسانیت کے رشتے میں شیئر کروائیں اور قرآن پاک کا وہ پہلو سامنے لے کے آئیں جو کافروں نے سازشیں کر کے یعنی بڑی غلط پکچر انہوں نے پیش کی ہوئی ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ وہ آیت قرآن پاک میں بڑی اہم ہے جو خصوصاً مسلمانوں کے لیے تو پہلے نمبر پہ ہے, کافروں کے لیے بعد میں, جو سورۃ الانعام کی آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پارہ نمبر 7 کے آخری پیج پہ آتی ہے, سورۃ الانعام آیت نمبر 108. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, مت گالی دو ان کو جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں, یعنی کافر. کافر جن جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں ان معبودوں کو تم گالی نہ دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بغیر علم کے دشمنی میں آ کر اللہ کو گالیاں دیں. یعنی آپ کو کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. اور ماشاءاللہ مسلمان کافی حد تک اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے خاکے انہوں نے بنائے ہیں, کبھی کسی مسلمان نے جیزس کرائسٹ کا خاکہ نہیں بنایا. ہمارے لیے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ماننا بھی ویسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننا, اور ان کا انکار بھی ایسا ہی ہے گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم ایمان لانے میں نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. یہ چیزیں آپ شیئر کروائیں, اور وہ ضرور شیئر کروائیں جی سورۃ المائدہ آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک انسان کو بھی نہ حق قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا, اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی. مسلمان کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ اس میں بڑی اسٹانشنگ ایک حدیث ہے, وہ بھی ضرور شیئر کروائیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا, کس کو؟ ذمی کافر کو, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آ رہی ہوگی. ایک کافر کو نہ حق قتل کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا, چاہے وہ مومن کامل کیوں نہ ہو. اب آپ کو قرآن کی اس آیت کی تشریح بھی پتہ چل جائے گی جو سورۃ النساء میں 2 دفعہ آئی, آیت نمبر 48 اور 116. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا, اور جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں کرے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ شرک کے علاوہ بھی کچھ ایسے گناہ ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے. وہ کون سے ہیں؟ قتل نہ حق. اور صحیح بخاری میں ہم نے سن لیا چاہے وہ کافر کیوں نہ مارا ہو, اور اس کی سپورٹ میں وہ حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مومن کو ناحق قتل کیا یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا یا مشرک کو معاف نہیں کرے گا. اس میں تو باقاعدہ مینشن کر دیا
کہ جی قتل نہ حق معاف نہیں ہونا اور شرک معاف نہیں ہونا، اس کے علاوہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ تعلیمات لوگوں کے سامنے لے کر آئیں اور بتائیں کہ اسلام انسانیت کی قدر کرتا ہے، صرف چند ورچوز کی قدر نہیں کرتا، اس کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہے. جامع ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، حدیث مرفوع بھی ہے، وہ کمزور ہے، حدیث موقوف، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص طواف کعبہ کے دوران خانہ کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اے کعبہ تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے بھی بڑھ کے، کعبے سے بھی بڑھ کے ایک مومن کی حرمت ہے. جناب یہ کوئی قتل کوئی چھوٹا معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ایک تو حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، وہ حقوق اللہ میں سے ہے. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. وہ تو ابو داؤد کے اندر ہے، یہ بخاری مسلم میں. پھر سنن ابی داؤد کے اندر، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ، اور سنن نسائی کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مقتول جو ہے نا اپنے قاتل کو، جس نے اسے قتل کیا ہوگا، پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف دلا کہ اس نے مجھ سے زندگی کیوں چھینی تھی. یعنی اس کی اپروچ اللہ کے اتنی قریب ہو جائے گی کہ وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کے ڈائریکٹ اللہ سے جا کے اپنا مقدمے کا فیصلہ کروائے گا. اور اس کی جو ایک طریق سنن نسائی کے اندر ہے، اس کے آگے بڑے الارمنگ الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر کے وہ صحابی کہتے ہیں کہ اے حکمرانوں ڈر جاؤ، قتل کے معاملے میں کسی کی اعانت مت کرو. اکثر حکمران ہی پشت پناہی کر رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کو مروانے کے لیے، تو وہ صحابی حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ ڈر جاؤ، قتل کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. یہاں تو لوگوں نے یعنی قتل ناحق کو تماشا ہی بنا لیا ہوا ہے. تو یہ ساری اسلام کی تعلیمات ہم نے کافروں کے سامنے بھی رکھنی ہے کہ اسلام قتل ناحق کے خلاف ہے. اور قتل حق کون سا ہے؟ وہ قتل کے بدلے قتل ہے، وہ بھی جوڈیشری کا کام ہے. میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے، میں ماورائے عدالت اسے قتل نہیں کر سکتا. نہ دین کے نام کے اوپر، نہ محب الوطنی کے نام کے اوپر میں قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا. یہ ماورائے عدالت قتل جو ہے اسلام کے اندر حرام ہے، اور اس کے لیے وہی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے یعنی قاتل کے لیے رکھی ہوئی ہے. یعنی یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. لوگوں نے تو یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یعنی بڑا ہلکا سمجھا ہوا ہے. تو یہ اسلام کی ایک پازیٹیو پکچر لوگوں کے سامنے رکھیں، اور یہ ساری آیات جو احادیث میں نے بیان کی ہیں، ہم انشاءاللہ جے پی جیز بھی جستہ جہاں پہ میں نے بیان کی ہیں وہ اٹیچ کر دیں گے. یہ چیزیں لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، اور کافروں کو کیا پتہ چلے. سب سے پہلے تو ہماری ویڈیو سے مسلمان تو ایجوکیٹ ہوں گے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں. کافر تو ان کو کیا بتانا ہے؟ اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے تو ہم نے کافروں کو کیا بتانا ہے؟ تو ان کے سامنے یہ چیزیں رکھیں. اور باقی یہ ہے کہ وہاں پہ جو یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں نا، ان کو میں کہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اور ویسے بھی پلے کارڈز کے ذریعے اس وقت بڑا موقع ہے کہ آپ کمپین چلائیں ڈی ویپنائزیشن کے اوپر، کہ اسلحہ عوام کے ہاتھ سے لیا جائے. جس طرح آج کل پاکستان میں شکر ہے ہم تو عرصہ دراز سے رو رہے تھے، ہماری بھی سنی گئی ہے کہ یہ جناب عوام الناس کے ہاتھ میں اسلحہ نہ دیں، یہ صرف فوج کا کام ہے. یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کو پکڑا جائے، جو اب ماشاءاللہ آپ کو پتہ بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ یہ آواز بلند کریں کہ ڈی ویپنائزیشن ہو. آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے اوباما نے جو آخری خطاب کیا تھا جس میں وہ رو پڑے تھے امریکن پریزیڈنٹ، تو انہوں نے کہا کہ میں یعنی افسوس ہے کہ میں اپنے اس ٹینیور کے اندر یہ ویپنز کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی قانون نہیں بنا سکا. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں تو ہزاروں لوگ ہر سال کبھی کوئی اسکول میں کوئی خپتی آ کے کر دیتے، وہاں تو یعنی اسلحہ عام ملتا ہے نا، تو لوگ خرید کے پھڑکا دیتے ہیں بندوں کو. تو ڈی ویپنائزیشن کے اوپر پلے کارڈز اٹھائے جائیں تاکہ یورپ اور امریکہ میں اسٹیٹ کے ہاتھ میں اسلحہ ہو. اور وہاں پہ اسٹیٹ تو سوچ بھی نہیں سکتی، وہاں تو کوئی پولیس والا تھپڑ بھی نہیں کسی کو مار سکتا سر. اس کو پتہ ہے کہ مجھے اتنا ارجانہ دینا پڑے گا کہ میں پوری زندگی تنخواہ جوڑ کے نہیں وہ دے سکتا. یہ تو ہمارے ملکوں میں ہی ظاہر ہے جوڈیشری کی اتنی حکمرانی نہیں ہے، وہاں پہ تو عدلیہ آزاد ہے، وہاں پہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، بغیر ثبوت کے کسی کے اوپر وہ انگلی بھی نہیں لگا سکتے. تو وہاں پہ اب یہ کمپین چلائیں کہ آپ ڈی ویپنائزیشن کریں کہ اسلحہ ان کے ہاتھوں سے لیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی لیا جائے، کافروں کے ہاتھوں سے بھی، تاکہ یعنی لوگوں کی زندگیاں آسان ہو اور امن ہو. اس کے لیے یہ کمپین چلانے کی ضرورت ہے. دوسرا میں مسلمانوں سے کہوں گا
کہ اب فوراً اپنی مسجدوں کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں. سیکیورٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھنڈے پال لیں آپ، مطلب یہ ہے کہ ہر وہ اقدام کریں جس کے ذریعے یہ معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں. یعنی اگر یہ ڈی ویپنائزیشن نہیں ہوتی اور یہ قانونی اسلحہ اس طریقے سے چلتا ہے تو آپ بھی لائسنس کے ذریعے اسلحہ لیں اور باڈی گارڈز کھڑے کریں لوگوں کے لیے، اور مسجد کے راستے ایسے رکھیں کہ پوری تلاشی کے بعد لوگ انٹر ہوں، اور وہ ایسے ملٹیپل راستوں سے ان کو گزارا جائے کہ کوئی اتنا چیپلی آ کے ایک بندہ آپ دیکھیں آ کے وہ کیا کچھ کر کے چلا گیا. اور مجھے تو اس میں یہ بھی حیرانگی، حالانکہ وہاں پہ 500 کے قریب لوگ تھے، بنگلہ دیشی ٹیم بھی تھی، یعنی وہ لوگ بھاگ گئے، جو چند ایک لوگ اندر بچے تھے وہ بیچارے ظاہر ہے وہ گوروں کی تربیت یافتہ بیچارے الٹے لیٹ کے وہ سمجھے کہ باہر کچھ ہو رہا ہے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، ان پہ چڑھ دوڑے. صرف ایک پاکستانی نے، وہ پروفیسر نعیم صاحب جو ایبٹ آباد کے ہیں، انہوں نے ہمت کی ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں. تو انہوں نے تھوڑی ہمت دکھائی ہے، باقی تو وہ اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو وہ کوئی شہید تو نہیں تھے، وہ پھر تسلی سے واپس گیا، پھر آگے دوبارہ اس نے کیا ہے. یعنی ایک یا دو یا تین بندوں کو قابو کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. بہرحال ظاہر ٹریننگ نہیں ہوئی ہوتی، مشکل ہی ہوتا ہے اس وقت، جب یہ مشکل وقت کسی پہ آتا ہے وہ اسی سے ہی گزر سکتا ہے. لیکن کم از کم لوگوں کو اتنی ٹریننگ ہو کہ وہ اگر اس طریقے سے کوئی گیٹ کے اوپر آ جاتا ہے اور کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتا ہے اور گیٹ پہ کھڑے ہوئے دو بندوں کو مار بھی دیتا ہے تب بھی وہ اندر تک نہ پہنچ سکے. 3-4 بیریئر ہونے چاہیے اندر تک پہنچنے کے لیے، مختلف راستوں سے گزار کے، اور پھر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہونے چاہیے جس سے آپ آبزرو کریں کہ اب وہ تو دیکھیں وہاں سے گن نکال کے جیسے ہی چلا ہے، اگر سی سی ٹی وی کیمروں پہ آبزرویشن ہو رہی ہوتی اور لوگ دیکھ رہے ہوتے تو سر وہ پہلے ہی گن تان کے یہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے کہ آگے نہ آنا، مار دیں گے اپنے بنکرز کے اندر. تو سر یہ 3-4 بندے اکٹھے بھی آ جاتے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو اس حوالے سے اپنی سیکیورٹی کا بندوبست اب سے تو ضرور شروع کرتے. آپ نہ یہ سمجھیے گا کہ یہ ایک واقعہ اب کوئی نہیں ہوگا، یہ بار بار واقعات ہو سکتے ہیں. اپنی سیکیورٹی کا خود خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ اس طرح کے معاملات کے اندر آپ کے پاس اپنا سیلف ڈیفنس موجود ہونا چاہیے، ادروائز مصیبت کھڑی ہو جائے گی. باقی آخر میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس وقت یعنی مسلمانوں کے اوپر ایک مشکل وقت ہے پوری دنیا کے اندر. ہمیں اب اس طرح کے واقعات کے بعد یہ چیز تو طے کر لینی چاہیے کہ ہم اپنے اندرونی اختلافات کو بھلا کے یعنی مسلم کمیونٹی کے طور پہ چیزوں کو دیکھیں. سنی شیعہ کنفلکٹ، پھر سنیوں کے اندر بھی کئی فرقے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، پھر حنفی، شافعی، مالکی، اور پھر کس لیول تک ڈویژن ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھتے ہیں. جبکہ وہ جو مارنے آیا اس نے یہ نہیں کہا کہ جی سنی سائڈ پہ ہو جائے میں صرف شیعہ کو ماروں گا، یا شیعہ سائڈ پہ ہو جائے صرف سنیوں کو ماروں گا. وہاں تو سارے قسم کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے، ہر طرح کے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. تو اب ہمیں بھی یعنی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے جو سورہ آل عمران میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹو. اور اللہ کی رسی وہ غدیر خم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں کہ قرآن پاک ہے. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، نبی علیہ السلام فرمایا اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری باری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اس کتاب کو پکڑیں اور آپس میں فرقہ واریت میں مت بٹیں. اور دوسری چیز جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے سورۃ الانعام کی آیت رکھی ہے 159 نمبر، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جو لوگ فرقوں میں بٹ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، دین میں تفرقہ ڈال دیا. لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ قیامت الدین ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں کرتوت کیا کرتے تھے. تو اس وقت مسلمانوں کو یونٹی کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کی ضرورت ہے. اختلاف رائے تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے، آرمڈ کنفلکٹ نہیں مسلمانوں کا آپس میں ہونا چاہیے. اختلاف رائے ضرور رکھیں علمی طریقے سے. تو یہی میرا میسیج تھا اس وقت مسلمانوں کے لیے. ہاں.